السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں خاموش کیوں؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں چپ کیوں؟ دراصل مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے دنیا کا سب سے مختصر، دنیا کا سب سے چھوٹا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو قصہ اس دنیا کا سب سے مختصر قصہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے زیادہ عبرتناک، سب سے زیادہ اندوہناک اور سب سے زیادہ دل کی دنیا کو بدل دینے والا قصہ ہے۔ یہ قصہ ہے ایک نوجوان کا، جو یہی کوئی 30-35 سال کا تھا۔ اس کی زندگی دولت، عیش و عشرت، حسن، جوانی اور شہرت کے سائے میں بسر ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام معمول کے مطابق زندگی بسر کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک رات جب وہ سونے لگا تو اس نے یہ نیت کی کہ جب میں صبح کل جاگوں گا تو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لوں گا۔ اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب کل صبح سے میری زندگی بدل جائے گی، اب میں توبہ کر کے ایک اچھی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن جب وہ سویا تو پھر وہ جاگ ہی نہ سکا، یعنی نیند میں ہی اس کی موت آ گئی اور یہ قصہ ختم ہوا۔ ذرا آپ سوچئے کہ یہ قصہ کس قدر عبرتناک ہے کہ ایک شخص جو ابھی جوانی کے اندر تھا، اس نے یہ نیت بھی کر لی تھی کہ اب کل صبح سے میری زندگی بدل جائے گی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ وہ سو رہا ہے تو ہمیشہ کی نیند سو رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ کل تو میں صبح توبہ کر ہی لوں گا، صبح ہے کتنی دور، صبح تو بہت قریب ہے، لیکن صبح سے زیادہ قریب اس کی موت تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ صبح میری توبہ کی خبر سنیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ تو ایک دوسرے کو اس کی موت کی خبر سنا رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ میری شہرت دیکھیں گے، لوگ میری ترقی دیکھیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ تو اس کی لاش دیکھ رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ میری نیکیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ تو اپنے کاندھوں پر اس کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اب میں اپنی زندگی بدل دوں گا، لیکن یہ کیا، اسے جب زندگی ملی ہی نہیں تو بدلتا کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو بہت مہلت ہے، ابھی توبہ کر لیں گے، لیکن یہ کیا، اسے تو اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ میں جو سو رہا ہوں شاید میں اس دنیا کو کھلی آنکھ سے آخری بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نا دنیا کا سب سے چھوٹا قصہ، لیکن آپ خود سوچئے کہ یہ کس قدر عبرتناک، کس قدر حیرتناک اور کس قدر اثر انگیز واقعہ ہے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ اس کہانی کے کردار بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار قرآن ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بے توجہی کے ساتھ منہ پھیرے ہی ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی کوئی نصیحت کی، کوئی نئی بات آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ اس طرح سنتے ہیں گویا ان کا دل غافل ہے کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غفلت میں بھٹک رہے ہو۔ اور ہم قرآن پاک کے اس پکار پر لبیک نہ کہیں، ہم قرآن پاک کہ اس پکار کو اس کان سے سنیں اور اس کان سے نکال کر باہر پھینک دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی صبح ایسی ہی گزر جائے، شام بھی ہماری یوں ہی گزر جائے اور ہم اپنے لیے کچھ جمع نہ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سوئیں اور پھر وہ ہماری آخری رات ہو.
اور صبح قیامت میں جب ہماری آنکھ کھلے تو ایسا لگے کہ یہ تو گھڑی دو گھڑی کی بات تھی، دنیا کی زندگی ہم نے یوں ہی برباد کر دی۔ اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو بھی چبا لیں گے، لیکن اس افسوس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سو کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ اس قصے کے کردار نہ بن سکیں۔ کوشش کیجئے کہ جب ہم رات میں سوئیں تو یہ نیت کر کے نہ سوئیں کہ کل صبح ہم توبہ کر لیں گے، بلکہ ہم توبہ کر کے ہی سوئیں تاکہ ہماری صبح نہ بھی ہو تو ہم پر کوئی فرق نہ پڑے۔ ورنہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو پھر تو یہی بات ہو گئی کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور آپ کے لیے آخری پیغام یہ کہ اس پیغام کو خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ جتنی اچھی بات دیکھتے ہیں، جتنی دین کی بات سنتے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کے ایک شیئر بٹن پر کلک کرنے سے کسی انسان کو ہدایت ملتی ہے، کوئی انسان سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب آپ بھی کامیاب ہو گئے۔